ابناءکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہیں بنایا، وما جعل اور نہیں بنایا، ادعیاءکم یعنی کہا جاتا ہے دعیا یعنی ایک ایسے بچے کے بارے میں جس کو ہم کہتے ہیں اڈاپٹ کیا ہوا، لے پالک لیا ہوا کسی کے بیٹی یا بیٹے کو انسان جو ہے وہ جب اپنا بیٹا یا بیٹی بنا لیتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کہتے ہیں یا لے پالک بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تمہارے ابنا نہیں ہو سکتی، یعنی سیم ٹائم پہ وہ کسی اور کی بھی اولاد ہے اور تمہاری بھی اولاد ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ کہو کہ یہ میرا بیٹا ہو گیا ہے تو تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، وہ بیٹا اسی کا ہے۔ ایک مرد میں دو دل نہیں ہیں، بیوی ماں دونوں ایک چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں، اسی طرح جو اڈاپٹ کی ہوئی اولاد ہے وہ تمہاری اپنی حقیقی اولاد کی طرح نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاہلیت کے اندر یہ رواج تھا کہ اگر کوئی انسان کسی کو متبنہ یعنی بیٹا بنا لیتا تھا، اڈاپٹ کر لیتا تھا بیٹا یا بیٹی کو، تو اس سلسلے میں اس کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بطور غلام کے آئے تھے، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ غلام خدمت کرنے کے لیے غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ والے زید جو کہ غلام بن کے آئے تھے خدمت کرنے کے لیے، نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے، تو زید کے قبیلے کو پتہ چلا۔ اس دور میں پکڑ کے بھی غلام بنا لیے جاتے تھے، یعنی کسی کو کہیں سے اغوا کیا اور آگے جا کے اس کو دوسری جگہ پہ سیل کر دیا غلام بنا کے، یہ اس دور میں تھا۔ اسلام آنے کے بعد اب کسی کو زبردستی غلام نہیں بنا سکتے، کسی مرد یا عورت کو باندھی نہیں بنا سکتے، یعنی عورت کو باندھی اور مرد کو غلام نہیں بنا سکتے، ادھر سے اغوا کریں اور دوسری جگہ بھیج دیں، نہیں۔ اسلام آنے کے بعد صرف وہ غلام بن سکتے تھے تو جنگی قیدی تھے جو کافروں کی طرف سے قید میں آئیں اور جنگ میں پکڑے گئے ہوں لڑتے ہوئے، تو انہیں غلام اور باندھیا بنایا جاتا تھا۔ اسلام سے پہلے یہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور غلام کے آئے۔ جب اس کے قبیلے والوں کو پتہ چلا تو وہ یمن سے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ جو لینا چاہتے ہیں لے لیجئے، اس زید کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ نہیں لوں گا، آپ زید سے پوچھ لیں، اگر وہ جانا چاہتا ہے تو اس کو لے جاؤ۔ زید سے پوچھا گیا، زید سے کہا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہنے لگے ہاں یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چاچا ہیں اور یہ میرے ماموں ہیں، میں سب کو جانتا ہوں۔ فرمایا تجھے لینے کے لیے آئے ہیں؟ تو کہا نہیں، میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتا۔ حالانکہ یہ ابھی تک اسلام نہیں تھا اس وقت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا گواہ رہو کہ آج کے بعد میں نے زید کو بیٹا بنا لیا۔ تو زید کو زید ابن محمد کہہ کے پکارا جاتا تھا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی تو اس کو اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت تھی اس کو ہٹا کر اس کو جو ہے وہ بنا دیا گیا اس کے اصل باپ کی طرف، زید ابن حارثہ۔ پہلے اسے زید ابن محمد کہا جاتا تھا، بعد میں اسے زید ابن حارثہ کے نام سے اس کے باپ کی طرف پکارا گیا۔ تو تمہید میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ جو تمہارے وہ اڈاپٹ کی ہوئی اولاد ہے وہ تمہارے اصلی اولاد کی طرح نہیں بن سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو اڈاپٹ کی ہوئی اولاد ہے اس کے بارے میں آگے اللہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ادعوہم پکارو ان کو، لآبائہم ان کے باپ کی طرف، ان کے پیرنٹس اور ان کے جو ہے وہ باپ ہے، جو اب ہے، جو والد ہے، اس کا نام لے کے ان کو پکارو۔ هو اقسط عند اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری طرح انصاف والی بات ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ،
اب چونکہ پہلے سے کچھ اڈاپٹ کی اولاد چل رہی تھی، اگر تمہیں ان کے آبا کا، ان کے والد کا نہیں پتہ ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، وہ دین کے اندر تمہارے بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی حرج، فیما، اس میں جس میں تم سے کوئی خطا ہو گئی، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جس سے تم نے دل کے ارادے سے کہا ہو تو وہ گناہ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو اپنے باپ کے نام سے پکارو، یہی اللہ تعالیٰ کے ہاں صحیح بات ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کے حق ہے۔ یاد رکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور لعنت کی طرف منسوب کیا ہے اس شخص کو جو اپنے باپ کے علاوہ کہیں اور اپنی نسبت کرتا ہے۔ ملعون من نسب الی غیر ابیہ، ملعون ہے وہ شخص، لعنت والا ہے وہ شخص جو اپنے باپ کے علاوہ کہیں اور اپنی نسبت کرتا ہے، میں فلاں بن فلاں ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کے قبیلے سے ہوں، میں فلاں ہوں فلاں ہوں۔ ایسے لوگوں پہ لعنت کی گئی ہیں جو اپنی کاسٹ بدلتے ہیں، جو اپنا قبیلہ بدلتے ہیں، جو کسی اور طرف اپنی نسبت کر لیتے ہیں، ملعون ہیں وہ لوگ۔ اس کو اپنے باپ کی طرف بلانا یہی انصاف ہے۔ اگر نہیں پتہ ہے تو پھر ان کو بھائی کہہ دو، ان کو جو ہے یہ کہہ دو، یہ جو ہے لیکن ان کو اپنا جو ہے وہ حقیقی بیٹے کی حیثیت نہیں دے سکتے ہو۔ ایک بات یہ سمجھ لیں۔ اب یہاں سے ایک اس مسئلے کو سمجھتے ہوئے ہمیں ایک اس سے بات نکلنے والی اور وہ بھی سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ ہے عموماً عورتیں جو ہوتی ہیں وہ شادی سے پہلے اپنے نام کا سیکنڈ نام اپنے والد کا رکھ لیتی ہیں۔ مثلا کسی کا نام فاطمہ ہے، اس کے والد کا نام عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے، تو وہ فاطمہ عبداللہ کہلائے گی، فاطمہ عبداللہ۔ اور جیسی اس کی شادی ہو گئی تو اب جو خامد ہے اس کا نام عبد الرحمن ہے، تو وہ اپنا نام جو ہے وہ بدل لیتی ہیں اور رکھ لیتی ہیں فاطمہ عبد الرحمن۔ پہلے فاطمہ عبداللہ تھی اور فاطمہ عبد الرحمن بن گئی ہیں۔ یہ چیز نوٹ کریں، یہ چیز اگرچہ اس بڑے گناہ میں نہیں آتی ہے، کیونکہ بڑا گناہ ہے اپنے کوئی اور باپ بنا لینا، اس میں وہ اپنا باپ تو نہیں بناتی ہیں، وہ کبھی نہیں سمجھتی ہیں کہ وہ عبد الرحمن اب میرا باپ بن گیا، نہیں، وہ اس کو خامد ہی سمجھتی ہیں، لیکن یہ شکلاً مشابہت ہے اس چیز سے، یعنی ایک ایسی چیز جو بظاہراً غلط تو نہیں ہے لیکن غلط چیز کے شکل میں ہو رہی ہے، اس کی مشابہت میں ہو رہی ہے، تو یہ کرنا بھی منع ہے، یہ کرنا بھی منع ہے۔ اس لیے اگر کوئی درمیان میں ایسا لفظ ایڈ ہو جائے کہ فاطمہ زوجہ عبد الرحمن، فاطمہ میسز عبد الرحمن، کچھ ایسا ایڈ ہو جائے پھر کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے بغیر جو ہے اس طرح کر کے نسبت کرنا، اس سے بچنا چاہیے۔ بچیوں کو آج سے سمجھانا چاہیے کہ نسبت آپ اپنے والد کے ساتھ رکھیں یا شروع سے رکھیں ہی نہ، آپ اس کا کوئی ایسا نام رکھیں کہ باپ کا نام اس میں نہ لے کے آئیں، اور اگر لے کے آئے ہیں تو شادی کے بعد بھی اس کو اسی نام پہ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یعنی یہاں وہ اس گناہ میں شامل نہیں ہے لیکن اس گناہ کی طرح ہے، اس لیے اس سے بچنا بھی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا جو ہماری اڈاپٹ کی ہوئی اولاد ہوتی ہے، فرمایا ادعوہم لآبائہم، ان کو اپنے ماں باپ کی طرف ان کو پکارو۔ یاد رکھ لیں کہ جاہلیت میں جس کو اڈاپٹ کر لیا جاتا تھا اس کو حقیقی اولاد کی طرح وراثت بھی دی جاتی تھی اور حقیقی اولاد کی طرح سمجھ کے اس کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا تھا۔ اسلام یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں کسی کے دو باپ نہیں ہو سکتے، ایک وقت میں کسی کی دو مائیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس طرح تو پھر نسل جو ایک انسان کی نسل ہے وہ تو مشتبہ ہو جائے گی، یہ کس کی اولاد ہے، اس کی ہے یا اس کی ہے۔ اس لیے اس کو برقرار رکھنے کے لیے، ایک نسب نامہ صحیح رکھنے کے لیے کہ یہ اس کی اولاد ہے، یہ اس کی اولاد، یہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے آج کل بھی ہم کسی کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اگر وہ لڑکا ہے اور بڑے ہو کر آپ کے گھر میں بیٹی ہے
تو مت سمجھیں کہ وہ سکے بہن بھائی بن جائیں گے، نہیں، ان کے اندر پردے کے احکامات اسی طرح پورے کرنے ہوں گے۔ وہ ایک اجنبی رہے گا، وہ حقیقی جو ہے وہ بیٹا نہیں بن سکے گی بھائی، وراثت میں نہیں اس کا حصہ ہوگا، اور نہ ہی اس سے پردہ جو ہے وہ ختم ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی بچی اڈاپٹ کی ہوئی ہے تو مت سمجھے کہ میرا جو حقیقی بیٹا ہے وہ اس کا سکا بھائی بن جائے گا، نہیں، اس کو پردہ کرنا پڑے گا۔ اور وراثت، زندگی میں آپ کسی کو گفٹ دینا چاہیں جو مرضی دے دیں، لیکن فوت ہونے کے بعد وراثت جو ہے وہ اڈاپٹ کی ہوئی اولاد کو نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم ان کے آبا کو، ان کے باپ کو نہیں جانتے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر تمہارے بھائی ہیں اور وہ موالیکم اور تمہارے دوست ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اس کا کیا مطلب کہ پیچھے جو غلطی ہو گئی ہے اس پر تمہیں کوئی حرج نہیں، اس کا مطلب آئندہ میں ہے کہ اب یہ قانون بیان ہو گیا، اب آئندہ زندگی میں غلطی سے اگر کوئی انسان کسی کو بیٹا یعنی حقیقی بیٹے کی طرح حیثیت دے دیتا ہے غلطی سے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر دل سے پختہ ارادہ کر کے وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جس پر دل کا عمد کر کے، قصد کر کے ہوگا وہ جرم بنے گا۔ ہاں، جو پہلے کچھ ہو گیا غلطی سے، اس پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرما دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ کسی دوسرے کو اپنا حقیقی بیٹے کی حیثیت دینا ہے، اس کا سٹیٹ یعنی اس کی جو ویلیو ہے وہ بیٹے کی طرح۔ ہاں، اگر کسی اور کو بطور شفقت کے بیٹا ادھر آ جاؤ اور بیٹی ادھر آ کے بیٹھ جاؤ یہ کہہ دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جو ہے وہ حیثیت نہیں ہوتی۔ یعنی کسی کو احترام کے لیے، شفقت کے لیے بیٹا کہہ کے پکار لینا کہ بیٹا ادھر آؤ میری بات سنو، یا کوئی اور بچی کھڑی ہے اور اس کو آواز دینے کے لیے بیٹی اس بات سنو، تو یہ گناہ نہیں ہے۔ اصل جو گناہ ہے کسی دوسرے کو اصل حقیقی بیٹے کی جگہ اور حیثیت دینا، صرف بول دینا کسی کو پکارنے کے لیے، تو یہ اس سے جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ ادب میں اور احترام میں بات آتی ہے، یہ منع نہیں ہے، لیکن حیثیت بدلنا، اس کی ویلیو بدلنا، یہ جرم اور گناہ ہے۔